اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں مجھے سننے کے لیے، اور میں ایم ڈی پیپٹا کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اس تقریب میں دعوت دی ہے. میں 2-3 باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے تو میرے لیے بہت لمبی تقریر لکھی ہوئی ہے، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور پھر جمعے کا نماز بھی پڑھنا ہے سب نے. آج صبح میں گیا تھا تقریباً کوئی 7:15 بجے پشاور ایئرپورٹ، جہاں پر دوبارہ الحمدللہ نائٹ آپریشن پشاور ایئرپورٹ سے پی آئی اے والے نے دوبارہ شروع کر دی ہے. اور یہ بہت پازیٹیو انیشیٹو ہے صوبے کے حوالے سے، کیونکہ اکثر لوگ نہیں آتے کہ خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہے. یہ آج جو ایونٹ منعقد کیا گیا تھا پشاور ایئرپورٹ میں، یہ بڑا پازیٹیو ہے. میں وہاں دیکھ رہا تھا تو تقریباً جتنے بھی مسافر العین کی طرف ان کی فلائٹ تھی، جتنے بھی مسافر تھے وہ سارے پختون تھے، اور تقریباً اور ہماری ہی علاقے کے تھے، نارتھ کے، ساؤتھ کے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن، اس کی بہت بڑی کمی رہی. جب میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، ایک دن تیمور نے مجھے کال کی کہ میں حجرے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور تقریباً ہر کوئی مجھ سے سرکاری نوکری مانگ رہا ہے، کیونکہ یہ تو ابھی پالیٹکس میں آیا ہے، باہر سے آیا ہے، تو اس کو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ اس ملک میں پالیٹکس کرنا کتنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن یہ ہم لوگوں کی وہ اسٹیمنا ہے کہ ہم برداشت کر لیتے ہیں. اس طرح جب میں اپنے علاقے میں چلا جاتا ہوں تو یہی چیز ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کہ یار مجھے نوکری دے دے، مجھے سرکاری نوکری دے دے. تو اس چیز کو ذہن سے نکالنا ہوگا. سرکاری نوکری، سرکار میں اتنی طاقت نہیں ہے گورنمنٹ میں کہ وہ ہر کسی کو ایکوموڈیٹ کر سکے. تو ہمیں پرائیویٹ کی طرف جانا پڑے گا. جو پرائیویٹ ایریا ہے اس کو بلڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اس طرح یہ بوجھ سرکار پہ ڈالتے رہے تو سرکار بیٹھ جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں ٹیکنیکل ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا، اور ہمیں اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہوگی. ہمارے بہت سے لوگ وہاں روزگار کے لیے جاتے ہیں، سعودی عرب، کویت، لیکن وہ اسکلڈ لیبر نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہوتی. تو بڑے معمولی رقم پہ وہ وہاں پر نوکری کرتے ہیں، روزگار ان کو ملتے ہیں. اگر کوئی اسکلڈ لیبر ہوتا تو اس کو زیادہ پیسے ملتے. تو ہماری کوشش ہے صوبائی حکومت کی کہ ہم اس کو پروموٹ کریں، کے پی ٹیپٹا کو اسٹرانگ کریں، اور جو بھی میری حکومت سے ہو سکتا ہے، فائنانس منسٹر یہاں پر بیٹھے ہوئے فائنانسنگ یہ کریں گے. جو سپورٹ میری طرف سے ہوگی ایز اے چیف منسٹر انشاءاللہ میں ان کو دوں گا. اور میں یہاں پر جتنے بھی ہماری یوتھ یہاں پر اس تقریب میں موجود ہے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس طرف جائے. چائنا کو دیکھ لے، چائنا کو ان کی کتنی کیپیسٹی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، ہمارے نہیں ہے. ہم کو اس کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے، اس ٹیکنیکل ایجوکیشن کو. یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں اب وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور چلنا بھی چاہیے. تو جیسے پیک کا آ رہا ہے، یہاں پر رشکے اکنامک زون یہاں پر بننے جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ٹیکنیکل یوتھ کی ضرورت پڑے گی. تو میرے آپ سے خواہش ہے کہ آپ اس کو ذرا اس پہ فوکس کریں تاکہ یہ صوبہ بھی ترقی کرے اور ملک بھی ترقی کر سکے. میں اپنی اس تقریر کو شارٹ کروں گا. یہاں پر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آئے، تو میں نے کہا میں بلڈنگ وغیرہ کی وہ اناگوریشن کا اتنا مجھے شوق نہیں ہے کہ میں جاؤں اور بلڈنگ کو اناگوریٹ کر لوں. لیکن انہوں نے کہا کہ آج یہاں پر کوئی اناؤنسمنٹ بھی کرنی ہے. ہمارے ایک بورڈ میٹنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ ہے، فری ٹیکنیکل ایجوکیشن. تو آج میں 4000 طلبہ کے لیے فری ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹریننگ کا بندوبست کا اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ پروگرام مارچ میں شروع ہوگا اور تقریباً ہمارے 4000 اسٹوڈنٹس سے مستفید ہوں گے. اور میں وش انٹرنیشنل جو ہمارے پارٹنر ہے یہاں پر،
جو یہ کمپلیکس بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں GIZ کا بھی مشکور ہوں اور KP12 کا آپ سب کا مشکور ہوں، اپنے میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ یہاں پر تشریف لائے۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔